بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکویر کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ سورہ تکویر کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاہے کہ قیامت کو آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ سورہ تکویر پڑھا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنی عمر کی نسبت زیادہ ضعیف اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو اس پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 5 صورتوں نے ضعیف کر دیا۔ نمبر 1 سورہ ہود، نمبر 2 سورہ واقعہ، نمبر 3 سورہ مرسلات، اور نمبر 4 سورہ اما یتساءلون، اور نمبر 5 سورہ تکویر۔ ایک اور حدیث رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ بروز قیامت مجھے دیکھے تو وہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کیا کرے۔ سورہ تکویر کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ کوّرت استعمال کیا گیا، باب تفعیل سے یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر تکویر ہے۔ اس کا معنی لپیٹ دیا جانا ہوتا ہے۔ اس کے اہم مضامین 2 قسم کے مرحلے قیامت کے بیان کیے گئے۔ ایک وہ مرحلہ قیامت کا کہ جب موجودہ نظام درم برم کر دیا جائے گا، چاند، سورج، ستارے سب درم برم ہو جائے گا، اور دوسرا مرحلہ جب سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کا ذکر کرنے کے بعد پھر رسالت کا ذکر کیا اور مختلف قسمیں کھا کر کے قرآن حکیم اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ وہ آپ کو قرآن سناتے ہیں۔ سورہ کریمہ کے آغاز میں اس بات کا ذکر ہوا کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ جو سورج ہے اپنے کہکشانی خاندان کے ساتھ تقریباً 7,20,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر طے کر رہا ہے۔ کائنات میں گویا ایک قسم کی دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن قیامت کا دل دہلا دینے والا منظر یہ ہوگا کہ اس سورج کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، اس کے شعلے بجھ جائیں گے، اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی، اس کو کسی غار میں ڈال دیا جائے گا، دور پھینک دیا جائے گا، سورج کو زمین پر پٹخ دیا جائے گا۔ یہ سارے معانی اس سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ پھر کہا کہ دوسری آیت میں ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، یعنی ان ستاروں کے اندر بھی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان سارے ستارے قندیلوں کی صورت میں لٹک رہے ہیں، انہیں نور کی زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے، فرشتے انہیں تھامے ہوئے ہیں۔ جب زمین پر سب زندہ وجود بے جان ہو جائیں گے تو ان قندیلوں کو تھامنے والے بھی نہیں رہیں گے، اس طرح یہ قندیلیں بھی زمین پر گر پڑیں گی۔ تیسری آیت میں کہا کہ جب پہاڑ بھی اکھاڑ دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ میں بھی کہا کہ پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر غبار بنا دیا جائے گا، اور سورہ حاقہ میں کہا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر آپس میں ٹکرائیں گے۔ سورہ نبا میں کہا کہ پہاڑوں کو سراب بنا دیا جائے گا، اور آیت نمبر 4 میں کہا سورہ تکویر کی کہ گابن اونٹیاں چھٹی پھریں گی۔ اصل میں عربوں کے ہاں ایسی اونٹنی جو حاملہ ہو اور 10 مہینے گزر چکے ہوں، اس کو بڑا قیمتی متاع سمجھا جاتا تھا، تو کہا کہ وہ بھی چھٹ جائیں گی اور ان کی بھی کوئی حالت نہیں رہے گی۔ آیت نمبر 5 میں کہا کہ وحشی جانوروں تک کو جمع کر دیا جائے گا، جتنے بھی جانور ہوں گے وہ سارے کے سارے
بیابان جنگل چھوڑ کر شہروں میں آ گھسیں گے۔ آیت نمبر 6 میں کہا کہ جب سمندر بھڑکتی آگ کی طرح بھڑکا دیے جائیں گے۔ یہ سمندر کہاں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک موقع پر ایک یہودی سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ سمندر جہنم کہاں ہے؟ تو اس پر اس نے کہا کہ سمندر ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میری رائے بھی یہی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کی ہوا بھیجے گا جس سے سمندر آگ بن کر شعلہ زن ہوں گے۔ اصل میں پانی جو ہے یہ دو گیسوں کا مجموعہ ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن، ان دونوں کا مرکب ہے۔ تو ان میں سے ایک گیس بھڑکانے والی ہے اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اکٹھا کر کے مرکب شکل میں پانی بنا دیا۔ قیامت والے دن اس ضابطے پر تنسیخ کا قلم کھینچ دیا جائے گا اور آکسیجن اور ہائیڈروجن اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئیں گے، تو سمندروں میں جو پانی ہے وہ آگ اور بھڑکتے شعلوں کی صورت میں نمودار ہو جائے گا۔ آیت نمبر 7 میں کہا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ نیک نیکوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، بد بدوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، اور روحوں کو اجسام کے ساتھ ملا دیا جائے گا، جنتیوں کو حوروں کے ساتھ اور جہنمیوں کو شیطان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ یہ ہے مفہوم وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 8 اور 9 میں کہا کہ جس وقت زمین میں گاڑی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی۔ دور جاہلیت کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کرنا عام تھا۔ دراصل اس رسم کی، اس بدتمیزی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قبیلہ ربیہ پر جس وقت ان کے دشمنوں نے شب خون مارا تو ان کی ایک لڑکی اٹھا لی، اور پھر جس وقت صلح ہوئی تو کہا اس لڑکی کو واپس کیا جائے اور پھر اس کو اختیار دیا جائے، وہ باپ کے پاس آنا چاہے یا جس کے پاس رہی ہے اس کے پاس رہنا چاہے۔ تو اس نے دوسرے کو اختیار کیا، تو اس پر اس کے باپ کو غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں کہا، یہ رسم جاری کر دی کہ جب بھی کوئی بچی پیدا ہو تو اسے زندہ درگور کر دیا جائے۔ شاید اس کی وجہ پھر آہستہ آہستہ دوسرے قبائل میں بھی پھیل گئی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ معاشی جو حالت ابتر تھی تو وہ ان کو پالنا نہیں چاہتے تھے، دوسرا کسی کو اپنا داماد بنانے میں توہین سمجھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی زید بن عمر بن نفیل کو جب پتہ چلتا کہ ایک فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، تو دوڑ کر جاتے اور اس بچی کی پرورش، شادی وغیرہ سارے اخراجات کی ذمہ داری خود اٹھا لیتے۔ بلکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جس وقت یہ عرض کیا گیا، یہ جو مشہور شاعر فرزدق ہے اس کے دادا نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی بچیوں کو زندہ دور گور ہونے سے بچایا، تقریباً 360، تو کسی کو ایک اونٹ دے کر، کسی کو 2 اونٹ دے کر، لیکن میں نے ان کو درگور نہیں ہونے دیا، کہا اس پر بھی مجھے اجر ملے گا؟ تو اس پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اجر عطا فرما دیا ہے کہ تمہیں اسلام لانے کی توفیق مل گئی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اس طرح اہمیت دی کہ جو شخص بچیوں کا باپ بن کر آزمایا گیا، اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو وہ اس کے لیے آتش جہنم سے پردہ ثابت ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ جس کی 2 لڑکیاں اس نے ان کی تربیت کی، بالغ کی اور شادی کی، تو قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح کھڑے ہوں گے،
اپنی دو انگلیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایک دوسرے میں پیوست کیا، باہم پیوست کیا، کہ اس طرح اور بھی بہت سی احادیث ہیں کہ جس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کی تربیت پرورش کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کے بعد پھر کہا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ ذرا اس منظر کو بھی ذہن میں لاؤ کہ جب اعمال کی کتابیں کھول دی جائیں گی، یعنی ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید سورہ اسراء میں کہا جاتا ہے کہ اپنے اعمال نامے کو آج پڑھ، اقرا کتابک، آج اپنے احتساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اور 11 نمبر آیت میں کہا کہ جب آسمان کو بھی ادھیڑ دیا جائے گا، یعنی جس طرح بکری اور اونٹ کی کھال کھینچی جاتی ہے، اسی طرح آسمان کو بھی اکھیڑ دیا جائے گا۔ اور پھر آیت نمبر 12 میں کہا کہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، ذرا اس منظر کو بھی ذہن میں لاؤ کہ جس وقت جہنم دہکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ اور آیت نمبر 14 میں پھر کہا کہ ہر نفس جان لے گا جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا، یعنی اعمال کا مکمل کمپلیٹلی ریکارڈ قیامت والے دن ہر شخص کے ساتھ ہوگا، کوئی چیز غائب نہیں ہوگی، نیکی بدی سب کچھ حاضر ہوگا، صحیفہ عمل میں کوئی چیز بھی تبدیلی نہیں کی جا سکے گی۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں جو ستارے پیچھے ہٹ جانے والے ہیں اور مدار میں تیرنے والے ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہونے والے ہیں، ان کی قسم کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد رات کی تاریکی جب وہ ڈھلنے لگے اس کی قسم کی گئی، پھر صبح کی جب وہ تازہ دم اس کی قسم کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں کہا کہ یہ قرآن عزت والے رسول کا قول ہے۔ اس پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کے حوالے سے تفسیر مظہری میں جو کچھ لکھا، تفسیر تبصرہ نے بیان کیا کہ یہاں رسول سے مراد جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر جبرائیل مراد لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام خود ساختہ نہیں ہے، اللہ کا ہے، جبرائیل کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک آیا۔ اور اگر حضور کا قول لیا جائے تو سورہ حاقہ کی آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ قرآن حکیم رسول کی باتیں ہیں، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ اور پھر 20 نمبر آیت میں کہا کہ بڑی قوت والا عرش کے مالک کے ہاں مقیم، اس سے مراد بھی دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی جبرائیل اس لیے کہ جبرائیل بڑی قوت والے تھے، کئی بستیوں کو اکھاڑ پھینکا اور کئی بستیوں اور پہاڑوں اور اس طرح مختلف انہوں نے کارنامے سر انجام دیے۔ اور اگر مراد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مضبوط شخصیت کے مالک تھے، کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل، قلب اطہر اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ بلکہ تفسیر مظہری کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں بیان ہوا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوت کا اندازہ لگائیں کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن چند لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 ایئرز میں لاکھوں لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ پھر حضور کی طاقت یوں بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ جبرائیل شب معراج سدرۃ المنتہا سے آگے نہ بڑھ سکے، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔
پھر کہا کہ مطاع ثم امین، اطاعت کیے جانے والا امین، اور اس سے مراد جبرائیل امین۔ اور پھر اس کے بعد آپ اگلی آیت دیکھیں تو اس میں کہا کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں، یعنی وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات عائد کرتے، کبھی شاعر ہونا، کبھی مجنون ہونا، تو قرآن مجید نے اس کی نفی کی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ بلا شبہ اس نے اس قاصد کو دیکھا ہے روشن کنارے پر، یعنی جو فرشتہ رسول اللہ علیہ السلام پر پیغام لیتا، رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو بھی ملاحظہ کیا ہے، اس کو بھی دیکھا ہے۔ اور اگر یہ مراد ہو کہ اللہ رب العالمین کو بھی دیکھا ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ باقی امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے رب کو دیکھا اس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ تو حضرت عائشہ کے اس قول کا کیا جواب دیا جائے گا؟ تو رسول اللہ علیہ السلام، تو آپ نے حضور علیہ السلام کی بات ارشاد فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد بہر کیف حضرت عائشہ کے ارشاد سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وما هو علی الغیب بدنین، اور وہ غیب کی خبریں بتانے میں بخل بھی نہیں کرتے۔ اور پھر آیت نمبر 25 میں کہا کہ یہ دھتکارے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے۔ دراصل مشرکین جو الزام لگاتے کہ ان کو شیطان آ کے سکھا دیتا ہے اور قرآن کے بارے میں یہ الزام لگاتے، تو قرآن مجید نے اس کی نفی کی۔ اور پھر قرآن مجید نے زبردست انداز میں 26 اور 27 نمبر آیت میں کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ حقیقت سے دور جا رہے ہو۔ یہ جو قرآن ہے یہ سب جہانوں کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سے صحیح ہونا چاہے، یعنی پہلے ارادہ تو کرو تم صحیح ہونا بھی چاہتے ہو، تو جس وقت تم ہدایت کی طرف آنا چاہو گے تو یہ تمہیں ہدایت دے گا۔ اور آخری آیت میں کہا کہ تم چاہت بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جب اللہ چاہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔